پیش خدمت ہے بچوں کے نوجوان ادیب احمد رضا انصاری کی کہانی مچھلیوں کا وعدہ۔ سورج کا گول تھال دھیرے دھیرے مغرب میں ڈوب رہا تھا۔ مغربی افق کا رنگ بدل چکا تھا۔ لال، پیلے، نارنجی بڑے بڑے دیو سے آسمان پر چھا گئے تھے۔ سورج ڈھلنے کے بعد بہت دیر تک لالی چھائی رہی اور پھر لالی پر سیاہی غالب آنے لگی۔ تاریکی چھاتے ہی آسمان پر ایک ساتھ لاکھوں دیے روشن ہوتے چلے گئے اور کچھ دیر بعد مشرق سے 13ویں کا چاند بھی طلوع ہونے لگا۔ پیلی پیلی ٹھنڈی روشنی زمین پر اتر آئی۔ سمندر کی لہروں میں مد و جزر پیدا ہونے لگا۔ زمین سے کئی چکور فضا میں بلند ہوئے اور مہتاب کی جانب آوازیں نکالتے ہوئے لپکے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے چاند کو دیکھ تو سکتے ہیں لیکن اسے چھو نہیں سکتے۔ چکور پوری جان لگا کر بلندی پر پہنچتے، ہوا کے دباؤ میں ان کے پر شل ہونے لگتے اور یوں کم ہمت ہوتے ہی وہ تیزی سے واپس اپنے اصل کی طرف پلٹتے اور بے دم ہو کر زمین پر گرتے چلے جاتے تھے۔ بی بطخ اپنے گھر کے باہر کھڑی آسمان پر خار ہوتے چاند کے عاشق چکوروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ زمین پر گرتے تو بی بطخ کا دل رنجیدہ سا ہو جاتا تھا۔ اچانک ایک چکور دھم کی آواز سے بی بطخ کے قریب آ گرا۔ نیچے گھنی گھاس کا بستر تھا، لیکن پھر بھی اتنی بلندی سے گرنے کے بعد اس چکور کو گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہلکے ہلکے سانس لے رہا تھا۔ بی بطخ اپنی نرم طبیعت کی بدولت تیزی سے زخمی چکور کی جانب بھاگی اور پھر وہ اسے گھسیٹ کر اپنے گھر لے آئی۔ چکور کی بائیں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ بی بطخ نے اس کی مرہم پٹی اور نیم گرم دودھ میں ہلدی مکس کر کے چمچ کی مدد سے چکور کے منہ میں ڈالنے لگی۔ چکور نے کراہنا بند کر دیا اور چپ کر کے سو گیا۔ چکور کا نام چکومی تھا۔ بی بطخ اگلے کئی دن تک متواتر اس کی دیکھ بھال کرتی رہی اور ایک دن چکومی بالکل تندرست ہو گیا۔ بی بطخ نے اسے کہا کہ اب وہ اسی کے ساتھ رہا کرے تاکہ بی بطخ کو دکھ سکھ بانٹنے کے لیے کوئی تو میسر ہو، لیکن چکومی کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ اگلے ماہ جب 14ویں کا چاند آسمان پر چمکا تو چکومی پھر سے آسمان کی طرف لپکا۔ اس نے بی بطخ کا شکریہ ادا کرنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ بی بطخ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ نم آنکھوں سے چکومی کو اوپر جاتا دیکھتی رہی۔ اسی پل اسے تنہائی شدت سے محسوس ہوئی۔ چکومی کافی بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ آخر اس کی اڑان کمزور پڑنے لگی۔ ہوا بہت تیز تھی۔ جب پروں نے مزید اوپر جانے سے انکار کیا تو چکومی واپس نیچے گرنے لگا۔ چکومی اس مرتبہ بی بطخ سے دور گرا تھا، ایک نہر میں، اور ادھر ہی ڈوب کر مر گیا۔ شاید اسے سزا مل گئی تھی بی بطخ کا دل دکھانے پر۔ بی بطخ نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ایک بڑے سے فارم ہاؤس میں پایا تھا۔ شہر سے دور، دھوئیں اور آلودگی سے پاک صاف ستھرا ماحول ہی بی بطخ کو راس آیا تھا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ہر وقت بی بطخ کی طبیعت سرشار سی رہتی اور وہ مزے سے ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ فارم ہاؤس میں ایک استبل تھا جہاں درجن بھر گھوڑے تھے۔ بھینسوں کا باڑہ تھا۔ باڑے میں کالی کالی موٹی بھینسیں اور ان کی آل اولاد رہتی تھی۔ اسی طرح بکریوں اور بھیڑوں کے جالی دار گھر تھے جن کے اندر بکریاں بھیڑیں بچوں کے ساتھ بے فکری سے رہتی تھی۔ مور، مرغیاں، شتر مرغ اور ہرن بھی بی بطخ کے پڑوس میں آباد تھے۔ بی بطخ کو اگر کوئی غم ہوتا تو وہ یہ کہ فارم ہاؤس میں کوئی اس کی برادری کا نہ تھا۔ پورے فارم ہاؤس میں وہ اکلوتی بطخ تھی۔ وہاں وہ فارم ہاؤس کے مالک کے چھوٹے بیٹے اسجد کے اصرار پر لائی گئی تھی۔ ننھی بطخ اسے بہت اچھی لگی تھی، لیکن اب اس کی پسند بدل چکی تھی اور کسی دوسری چیز پر اس کا دل مائل ہو چکا تھا۔ بی بطخ کو اپنی تنہائی کا احساس اس وقت ہوا جب ایک دن مرغیوں نے اس کے ساتھ گھومنے پھرنے سے گریز کرنا شروع کر دی۔ مرغیاں اپنے بچوں کو بی بطخ کے ساتھ گھلنے ملنے سے منع کرنے لگی تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ بی بطخ بڑی ہو کر خوب سفید ہو گئی تھی، بالکل دودھ جیسی۔ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہونے لگی۔ مرغیاں بیچاریاں حسد کا شکار ہو گئیں۔ شتر مرغ، مور، ہرن، بکریوں اور بھیڑوں کے گھر دور دور تھے۔
اور ان کے گھروں کے دروازے بند رہتے تھے، اسی لیے بی بطخ ان سے مل نہ سکتی تھی۔ اب اس کا زیادہ وقت تالاب کے کنارے گزرنے لگا۔ فارم ہاؤس کے شمال کی طرف ایک تالاب تھا، وہاں دوسرے شہروں اور ملکوں سے قسم قسم کے پرندے آتے تھے۔ موسم گرما ادھر گزار کر پرندے واپس چلے جاتے تھے۔ تالاب کنارے بی بطخ کا دل بہل جاتا تھا، وہ پرندوں سے خوب باتیں کرتی تھی۔ پرندے اسے اپنے علاقوں کے قصے کہانیاں سناتے تھے، دن گزرتے پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ اندھیرا ہونے سے قبل بی بطخ واپس اپنے گھر آ جاتی تھی۔ گرمیاں ختم ہوئیں اور پرندے واپس لوٹنے لگے۔ ڈاریں کی ڈاریں اڑان بھرتیں اور آسمان پر بکھر جاتی۔ کرتے کرتے آخری پرندہ بھی تالاب سے کوچ کر گیا۔ بی بطخ پھر سے اداس ہو گئی۔ وہ دن بھر ادھر ادھر بے مقصد گھومتی رہتی اور سوچتی کہ کاش وہ تنہا نہ ہوتی، اس کا بھی کوئی دوست ہوتا یا بہن بھائی۔ ایک دن چکومی سے ملا، لیکن وہ بھی جلدی سے چھوڑ کر چلا گیا۔ چکومی کچھ کہے سنے بغیر ہی فوراً سے اڑ گیا تھا۔ بی بطخ کے احسان کا یہ صلہ دیا تھا اس نے۔ وہ کئی دنوں تک تعسف میں گھری رہی۔ سرما آیا اور گزر گیا، گرمیاں شروع ہوئیں تو بارشیں نہ ہوئیں، اس سال پرندے بھی نہ آئے۔ تالاب خشک ہونے لگا تھا۔ خشک تالاب دیکھ کر یقیناً پرندے اس بار کسی دوسری جگہ اتر گئے تھے۔ تالاب ایک برساتی ندی سے جڑا تھا۔ جب ندی میں پانی کی سطح بلند ہوتی تو اس کا پانی تالاب میں آ جاتا تھا۔ اس سال ایسا نہ ہوا۔ ایک دن بی بطخ یوں ہی ٹہلتی ہوئی تالاب کنارے جا پہنچی۔ تالاب میں بہت کم پانی تھا۔ اچانک اسے چند مچھلیاں نظر آئیں۔ وہ بھوکی تھیں اور سطح پر آ کر بار بار منہ کھول رہی تھی۔ شاید تالاب میں کھانے کی کوئی شے موجود نہ تھی اور بھوک کے مارے مچھلیاں مرنے کو تھیں۔ تالاب کے کنارے فارم ہاؤس کے مالک نے پرندوں کے لیے بڑے بڑے لکڑی کے تھال رکھے ہوئے تھے، جن میں روز دانہ ڈالا جاتا تھا۔ بی بطخ نے کچھ سوچا، پھر چونچ میں ڈھیروں دانے بھر لائے اور منہ نیچے کر کے مچھلیوں کے منہ میں ڈالنے لگے۔ مچھلیاں بہت خوش ہوئیں۔ خوراک کھا کر مچھلیوں نے بی بطخ کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے نازک وقت میں ان کا خیال کیا تھا، ورنہ وہ بھوک سے مر جاتی۔ مچھلیاں کھلے دل سے بی بطخ کے حسن سلوک کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ بی بطخ کو مچھلیوں کی شکل میں اپنی نئی سہیلیاں مل گئیں۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اب روز بی بطخ تالاب کنارے جاتی، اپنے دوستوں کو کھانا کھلاتی اور ان سے گپ شپ کرتی۔ مچھلیاں اس سے وعدہ کر چکی ہیں کہ تالاب پہلے جیسا ہو بھی جائے تو کبھی بطخ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، تاکہ وہ اکیلی اداس نہ ہو۔ اور مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا۔ مچھلیاں اپنے وعدوں کی بہت پابند ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مچھلیاں ہیں، انسان نہیں۔